ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بھارتی آرمی چیف کے اشتعال انگیز بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ ایٹمی ہمسائے ملک کو جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن ہے، جنگی جنون اور خطرناک سوچ کی مظہر ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جغرافیہ اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارتی آرمی چیف نے اشتعال انگیز بیان دیا۔ پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر ایک اہم ملک، ایٹمی طاقت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل انکار حصہ ہے۔ بھارتی قیادت نہ تو پاکستان کے وجود کو دل سے قبول کر سکی ہے اور نہ ہی 8 دہائیوں بعد درست اسباق سیکھ سکی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ یہی متکبرانہ جنگی جنون پر مبنی اور تنگ نظری پر مشتمل سوچ بارہا جنوبی ایشیا کو جنگوں اور بحرانوں کی طرف ڈھکیلتی رہی ہے۔ ایک خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا کوئی اسٹریٹجک اشارہ یا سفارتی دباؤ نہیں، بلکہ ذہنی دیوالیہ پن، جنگی جنون اور خطرناک سوچ کا مظہر ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی بیان ظاہر کرتا ہے کہ بھارتی قیادت نے آج تک نظریہ پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی قیادت کی 8 اشروں بعد بھی سوچ درست نہیں۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی اختیار کرنا ہوگی۔ بھارت کا جارحانہ رویہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کا اظہار ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سرحدی تجارت حالیہ مذاکرات کا اہم موضوع رہی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ہفتے کے روز پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایک ایسے دورے پر تہران پہنچے جسے ایرانی خبر رساں ادارے ارنا نے غیر اعلانیہ قرار دیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات کی۔ ایرانی سرکاری ادارے کے مطابق سکندر مومنی نے بتایا دونوں ممالک کے درمیان بات چیت میں سرحدی تجارت کو خصوصی اہمیت دی اور سہولیات فراہم کی۔ ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ جن سے تجارتی عمل کو تیز آسان بنایا جائے۔ سرحدی تبادلے، ٹرانزٹ اور ٹریڈ کو مزید سہل یعنی آسان بنانے پر اتفاق کیا۔ سکندر مومنی نے مزید بتایا کہ مذاکرات کے دوران بعض نئی سرحدی گزرگاہوں کے قیام پر غور کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر جلد معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے کو ٹیلی فونک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے مفاد میں ہے کہ وہ معاہدے تک پہنچے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس پر لکھا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ صدر ٹرمپ کی شیئر کردہ تصویر بظاہر مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی معلوم ہوتی ہے، جس میں ٹرمپ کو کیمرے کی جانب انگلی اٹھائے دکھایا گیا ہے جبکہ ان کے ارد گرد طوفانی سمندر میں جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ کئی جہازوں پر ایرانی پرچم بھی لہراتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ایران سے متعلق گفتگو میں کہا تھا کہ ہر بار جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو اگلے روز ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہی نہیں اور ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اصل میں وہ پاگل ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے قدیم درخت کی تصویر کے ساتھ خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ایران کی تہذیبی تاریخی جڑوں کو اجاگر کیا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایک قدیم درخت کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہ ایران کی تاریخی تہذیبی شناخت پر زور دیا ہے۔ 4000 سال پرانے اس درخت کو ایشیا کے قدیم ترین جانداروں میں شمار کیا جاتا ہے جو ایران کی قدیم تہذیب، مضبوط تاریخی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران اپنی سرزمین میں گہری جڑیں رکھتا ہے۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے یہ قدیم درخت صرف ایک قدرتی ورثہ نہیں، ایرانی قوم کی تاریخ، استقامت، تہذیبی تسلسل کی علامت ہے۔ صدر نے باغ کے 490 سال پرانے درخت بھی دکھائے تھے، بتایا کہ یہاں بعض درخت 1000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی حکام نے ایران پر دوبارہ حملوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ فضائی حملوں کے ذریعے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایرانی جزیرے خارق سمیت اہم تنصیبات پر قبضے سے متعلق بھی غور کیا جا رہا ہے۔ زیر زمین جوہری تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ رپورٹ میں کہا امریکی فوجی حکام نئی حکمت عملی کو پیچیدہ مشن قرار دے رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ سب سے پہلے اسرائیل کی اشتعال انگیزی کو روکنا ضروری ہے، اس کے بعد حقیقی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ قازقستان سے واپسی کی پرواز کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں صدر رجب طیب اردوان نے کہا اس موقع پر کہتا ہوں کہ اس بحران کی بنیادی وجوہات میں ایک اسرائیل کی ناختم ہونے والی اشتعال انگیزیاں ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے، ہمارے علاقے بے یقینی اور خوف کی فضا میں ہیں، خطے میں مستقل استحکام مطلوب ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ خطے کے ممالک کو خطے سے باہر کے عناصر کے مفادات کے بجائے اپنے شہریوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے نئے عالمی نظام سے متعلق بڑی پیش گوئی کر دی ہے۔
ایک بیان میں اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ دنیا ایک نئے عالمی نظام کے دہانے پر کھڑی ہے، جبکہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی بدستور جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ایرانی قوم کی 70 دن کی مزاحمت نے اس تبدیلی کے عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ مستقبل گلوبل ساؤتھ کا ہے۔ برطانوی حکام نے کہا کہ اس نے مشرق وسطی میں اپنے رائل ایئر فورس کے جنگی طیاروں پر ایک نیا کم لاگت اینٹی ڈرون سسٹم انسٹال کر دیا۔ نیا سسٹم ٹائفون نہایت درستگی کے ساتھ موجودہ میزائل سسٹمز کے مقابلے میں کم لاگت پر اہداف کو تباہ کر سکے گا۔ اس نظام کی تعیناتی ایسے وقت میں کی جب گزشتہ چند ماہ کے دوران ایران نے جاری جنگ کے تناظر میں متعدد خلیجی ممالک میں توانائی، فوجی تنصیبات سمیت مختلف اہداف پر ڈرونز حملے کیے۔ برطانوی حکومت کے مطابق یہ نیا نظام خطے میں بڑھتے ہوئے ڈرون خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مؤثر بنائے گا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کلیدی کردار کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکی رکن کانگریس جیک بریگمین نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے نام اہم تعریفی خط لکھ دیا۔ کانگریشنل کا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے مخلصانہ تشکر اور دائمی قدردانی کا اظہار۔ کہا کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا حقیقی ریاستی بصیرت کا ثبوت ہے۔ مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی مشکور ہوں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ امریکی رکن کانگریس جیک بریگمین بولے، وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس پاکستان کے مثبت سفارتی کردار کے عوامی سطح پر اعتراف کر چکی اور پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے جیک بریگمین نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اسرائیل کی دفاعی کمپنی کے قریب دھماکہ ہوا جس سے آگ کے بادل میلوں دور تک دکھائی دیے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے بیت شمیش میں ہوا۔ فوج نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگائی۔ دھماکہ حساس تنصیب میں ہوا۔ بعض اطلاعات کے مطابق فیکٹری میں ہیوی لائٹ راکٹ انجن بنائے جاتے ہیں جن میں ایرو 2-3 سلور اینکر راکٹ انجن، براک 8 اور MX میزائلوں کے انجن شامل ہیں۔ وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور اس میں ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا۔ بعض رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ دھماکہ خیز مواد کا کنٹرول دھماکہ تھا، تاہم قریبی علاقوں کو اس سے متعلق پیشگی آگاہ نہ کیے جانے سے کئی سوالات پیدا ہوئے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سفارتی کوششوں کے دوران ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری سرگرمیوں کے لیے نیا میکانزم تیار کر لیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ ابراہیم عزیزی نے مزید کہا کہ اس میکانزم سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز فائدہ اٹھائیں گے۔ میکانزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائیں گی اور یہ راستہ نام نہاد پروجیکٹ فریڈم آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق یورپی ممالک آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کی اجازت لینے کے لیے تہران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے کہا اگر توانائی کی سپلائی کے حوالے سے رکاوٹوں کی صورتحال برقرار رہی تو اس سے معاشی ترقی متاثر ہوگی، وسیع پیمانے پر طویل مدتی معاشی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اقوام متحدہ کی معاشی اور سماجی کونسل کے اجلاس کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا حالیہ عالمی توانائی سپلائی میں آنے والی رکاوٹوں کے اثرات دنیا کے ہر خطے معیشت میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس کے انسانی اثرات بہت زیادہ ہیں، مسلسل بڑھ رہے ہیں اور مزید 3 کروڑ 20 لاکھ افراد کے غربت میں جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ ممالک جو مغربی ایشیا میں جاری بحران میں براہ راست شامل نہیں وہ بھی اثرات برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو اس تنازع میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں حکومتیں ایسے وقت میں کفایت شعاری کے اقدامات کرنے پر مجبور ہیں جو عوام کی سب سے زیادہ سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو اس سے معاشی ترقی متاثر ہوگی، وسیع پیمانے پر طویل مدتی معاشی مشکلات پیدا ہوں گی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے منشیات فروش انمول عرف پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ کراچی کی ضلع وسطی کی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزمہ پنکی کو SIU کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر دیا گیا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالت نے انمول عرف پنکی کو جسمانی ریمانڈ پر SIU پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مقامی عدالت میں ملزمہ کو پیش کرتے ہوئے قتل کیس میں مزید تفتیش کے لیے ریمانڈ کی استدعا کی۔ سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ کا نیٹ ورک نہ صرف کراچی بلکہ پنجاب اور لاہور تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کے روابط نائجیرین جرائم پیشہ افراد سے بھی ہیں۔ دوران سماعت عدالت نے قتل کیس کے حوالے سے تفتیش پر سوال اٹھایا اور مقتول کی شناخت سے متعلق دریافت کیا، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ لاش کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی، تاہم مقتول کے قبضے سے ملزمہ کے مبینہ برانڈ کی منشیات کی ڈبی ملی تھی، جس سے تفتیش کا رخ ملزمہ کی جانب گیا۔
ملزمہ کے وکیل کے مطابق قتل کا مقدمہ اپریل میں درج ہوا، جبکہ اس وقت ملزمہ لاہور میں موجود تھیں۔ پولیس جس منشیات کی ڈبی کی کا حوالہ دے رہی ہے ویسی ڈبیاں تیار کرنا مشکل نہیں۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں انمول عرف پنکی کا جسمانی ریمانڈ 22 مئی تک منظور کرتے ہوئے اسے SIU پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر باکو پہنچ گئیں۔ پرتپاک خیر مقدم کیا، جہاں ڈپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری مہمان باقی شوف عباس نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ 3 روزہ دورے میں خصوصی سرکاری مہمان ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز 17 مئی کو آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سے ملاقات کریں گی۔ مریم نواز باکو ورلڈ اربن فورم پر پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈرز سمٹ سے خطاب کریں گی۔ پنجاب کا منفرد ماڈل اپنی چھت اپنا گھر ورلڈ اربن فورم میں پیش کیا جائے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات اسما بخاری، وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین وفد میں شامل ہیں۔ وزیر کھیل فیصل کھوکر، وزیر زراعت عاشق کربانی، معاون خصوصی علی ڈار بھی وفد کا حصہ ہیں۔ طالبان رجیم کی شدت پسندی اور ناکام پالیسیوں نے افغان معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ سرحدی بندش نے افغان تاجروں کو دیوالیہ کر دیا۔ افغانستان سے پڑوسی ممالک کے لیے تجارتی بندش کے باعث پکتیکا منڈی میں زرعی اجناس کے ڈھیر لگ گئے۔ پاک افغان سرحد کے ساتھ ایرانی بارڈر بند کر دیا، جبکہ نااہل طالبان رجیم تاجروں کو متبادل راستے معاشی ریلیف دینے میں ناکام۔ افغان تاجروں کی معاشی بربادی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں پکتیکا کا تاجر بتا رہا ہے کہ آلو کی فصل بہت زیادہ ہے، ہر تاجر کی کوشش ہے اسے ایران بھیج سکے، تاہم ایرانی بارڈر بند ہے۔ تاجر گاہکوں کے انتظار میں آلووں کی بوریوں پر بیٹھے ہیں۔ صورتحال انتہائی خراب ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق طالبان رجیم کی ناکام پالیسیوں نے تجارتی بندش کے نتیجے میں افغانستان کے کسانوں تاجروں کو معاشی تباہی سے دوچار کیا۔ افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی پر مبنی پالیسیوں سے افغانستان میں کاروبار، برآمدات، روزگار کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور دوسری جانب مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں نے کسانوں اور مزدور سمیت ہر طبقے کو شدید معاشی مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بھارتی جریدے دی ٹیلی گراف انڈیا نے مودی حکومت کی کسان مخالف ظالمانہ پالیسیوں کی قلعی کھول دی ہے۔ دی ٹیلی گراف انڈیا کے مطابق پنجاب بھر سے کسان موہالی میں جمع ہوئے تاکہ ریاستی اسمبلی کی جانب مارچ کیا جا سکے۔ چندی گڑھ پولیس نے احتجاج کے لیے جمع کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ دی ٹیلی گراف انڈیا کے مطابق پولیس نے کسانوں کے خلاف نہ صرف طاقت کا استعمال کیا بلکہ کچھ کو حراست میں بھی لے لیا۔ کسانوں کی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس کے ساتھ مزاحمت کے دوران کچھ کسان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کسان کم از کم امدادی قیمت کی ضمانت، دریائی پانی کے تنازع اور دیگر مسائل کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ کراچی UC9 میں فری میگا میڈیکل کیمپ کا انعقاد، جہاں شہریوں کو مفت علاج، چیک اپ، ادویات، ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کیمپ میں سیاسی، سماجی، انسانی حقوق کی شخصیات نے بھی شرکت کی ہے۔ اس اقدام کو سراہا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی کے علاقے UC9 شاہ فیصل کالونی میں منعقد کیے گئے فری میگا میڈیکل کیمپ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمپ میں ڈینٹسٹ، فزیشین اور مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے خدمت انجام دی، جبکہ شہریوں کو مفت ادویات اور مختلف میڈیکل ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ کیمپ میں آنے والے شہریوں کے لیے چائے اور ریفریشمنٹ کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ یہاں پر جو ہے ڈینٹل کی سہولت میں موجود ہے۔ یہاں پر فری ادویات دی جائیں گے اور مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے عوام کے، تاکہ ان کو اگر ان کی صحت میں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کیا جا سکے۔ دیکھیں، سب سے بڑی خدمت ہوتی ہے عوام کی، انسان کی خدمت ہوتی ہے۔ انسان کی خدمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ تو جو بھی ہے اس طرح کی، کیونکہ دیکھیں ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس پاکستان کے اندر وہ اس طریقے سے لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے وہ فیسلٹیشن نہیں ملی، لیکن یہ کہ جو بھی کس طرح کے کام کر رہی ہیں NGO ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایک اچھا اقدام کر رہی ہیں۔ کیمپ میں شریک سماجی اور سیاسی شخصیات نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت کے لیے ایسے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ عوام کو بنیادی طبی سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ فری میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ جو یہ کیمپ لگایا ہے غریب لوگوں کے لیے، جس طرح مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، ایک عام آدمی کے ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے کے لیے افورڈ کرنا ناممکن ہے کہ آپ بڑے بڑے ہاسپٹل میں جائیں۔ لہٰذا میں چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ یہ کیمپ لگایا گیا، اور مجھے پوری امید ہے اسی طرح کا آگے بھی اچھا کام کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ جنرل OPD اور ڈینٹل کی OPD جو ہے اس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے
اس لیے کہ جو لوگ مہنگے علاج کی وجہ سے یا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹلس میں نہیں جا سکتے، ہم خود ان کے ڈور اسٹیپس پہ آتے ہیں اور ان کو ایجوکیشن، ان کو جو ہے وہ آگاہی دیتے ہیں۔ تقریب میں شریک شخصیات کا کہنا تھا کہ آج کل مہنگے علاج اور بڑھتی بیماریوں کے باعث عام آدمی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ایسے میں فری میڈیکل کیمپس عوام کے لیے بڑی سہولت بن رہے ہیں۔ سماجی شخصیات کا مزید کہنا ہے کہ کوئی بھی جماعت یا ادارہ جب انسانیت کی خدمت کے لیے مثبت اقدام کرے گا تو ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ صحت کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اسی لیے اس طرح کے فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد مسلسل ہونا چاہیے تاکہ عوام کو سہولت مل سکے۔ شہریوں اور سماجی شخصیات نے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی سہولت کے لیے اس نوعیت کی فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد مستقل بنیادوں پر جاری رکھنا چاہیے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے اسپین نے یورپ کے سالانہ یوروویژن مقابلہ موسیقی میں اسرائیل کی شرکت پر بائیکاٹ کر دیا۔ اسپین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے یوروویژن مقابلہ موسیقی 2026 کا بائیکاٹ کیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ یورپ کا سالانہ موسیقی مقابلہ ہے جس میں اسرائیل کی شرکت پر اسپین کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1961 کے بعد پہلی بار ہے کہ اسپین نے مقابلہ موسیقی کے بجائے متبادل پروگرام نشر کیے۔ ویانا میں مقابلے کا فائنل شروع ہوا تو اسپین کے ٹی وی چینل نے فلسطین کے حق میں بیان نشر کیا۔ اس حوالے سے اپنے بیان میں اسپین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے کہا ہے کہ یوروویژن ایک مقابلہ ہے لیکن انسانی حقوق نہیں، بے حسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فلسطین کے لیے امن اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسپین کے ساتھ آئرلینڈ، نیدرلینڈ، سلوینیا اور آئرلینڈ نے بھی اس بائیکاٹ میں شمولیت اختیار کی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سورج آگ برسانے لگا، درجہ حرارت میں اضافہ، شہری پریشان۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سے زیادہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 35% ہے۔ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ شدید گرمی، تپتی دھوپ کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد گھروں تک محدود۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور مزید گرم رہنے کا امکان ہے، اور جبکہ ماہرین نے کہا ہے کہ دوسری جانب موسم کا احوال بتانے والوں نے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں 19 سے 22 مئی تک بادل برسنے کے امکان۔ اتوار کی صبح ہوتے ہی شہریوں کا رخ روایتی ناشتے کی دکانوں کی جانب ہو گیا۔ کہیں حلوہ پوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے تو کہیں گرم گرم چنے اور پراٹھے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تفصیلات ماہم خان کی رپورٹ میں۔ چھٹی کے دن کئی شہری صبح کا آغاز پسندیدہ ناشتے سے کرنا پسند کرتے ہیں۔ اتوار کے روز گرما گرم حلوہ پوری، چنے اور پراٹھوں کی خوشبو شہریوں کی پہلی پسند بن گئی ہے۔ اتوار کا دن ہے بھائی، ناشتہ لگایا ہوا ہے اور اپنا کیا کہتے ہیں ناشتے کے ساتھ ہمارے چھولے، ترکاری، حلوہ اور 50 کی پوری ہے، اور بڑی دور سے فیملی آتی ہے۔ اپنا 2 ویک ہو گئے ہمیں ناشتہ لگائے ہوئے۔ چھٹی کے دن شہری صبح سویرے تازہ اور گرم ناشتہ لینے پہنچتے ہیں، جبکہ کئی لوگ اپنے اہل خانہ کے لیے پارسل بھی کرواتے ہیں۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ ماہم خان، NTN نیوز۔